نیپال سے کسی نے پوچھا یہاں مفتی عالم لوگ کہتے ہیں کہ سود لے سکتے ہیں، انشورنس بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ نیپال کبھی غلام نہیں ہوا، آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تمام مسالک کے علماء یہی بتاتے ہیں، لیکن الحمدللہ میرے گھر میں کوئی نہیں لیتا۔ نہیں بھائی، نہ سود لے سکتے ہیں نہ انشورنس کرا سکتے ہیں، اپنے اختیار سے نہ انشورنس کرانا جائز ہے نہ سود لینا بھی جائز ہے۔ تو نیپال ہو یا افغانستان ہو یا پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو، سود اور انشورنس ہر جگہ حرام ہے۔ نیپال کے لیے کوئی الگ آسمانی کتاب تھوڑی نازل ہوئی ہے، اور نیپال میں جو علماء ہیں ہمارے بھی ان سے رابطے ہیں، وہ تو سود کو حرام کہتے ہیں، انشورنس کو بھی حرام کہتے ہیں۔ ہاں گورنمنٹ کا لا ہو انشورنس کرانے کا، پابندی ہو، پھر ایک الگ بات ہے، پھر تو مجبوری ہے۔ پاکستان سے پوچھا میری 2 بیٹیاں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میری وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ شوہر کو کتنا ملے گا؟ اللہ نہ کرے اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے شوہر کو 25% ملے گا، آپ کی بیٹیوں کو 66% ملے گا، 66.66%۔ اور اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو باقی پھر والدین کو جائے گا، یعنی 1/6 حصہ جو ہے ماں کو اور باقی باپ کو جائے گا۔ اور اگر والدین میں سے کوئی بھی حیات نہیں ہے تو پھر آپ کے جو بچے گا بہت تھوڑا سا ہی رہ جائے گا وہ، کیونکہ 25% جب ادھر چلا گیا، 66% ادھر چلا گیا تو چند فیصد ہی رہ جائے گا، پھر وہ آپ کے بھائی بہنوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ محمد معاویہ ہانگ کانگ سے پوچھتے ہیں، بعض دیندار لوگ کندھے پر جو بڑا رومال رکھتے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی چادر ساتھ رکھتے تھے؟ بھائی ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، یہ کلچر ہے، بعض قوموں کا کلچر ہے کہ وہ چادر کندھے پر رکھ کے چلتے ہیں۔ تو کلچر کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنی چادریں بیک وقت ہونا یہ اس دور میں ممکن نہیں تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں ایک دفعہ بغیر کرتے کے قمیص کے نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ اس طرح بھی نماز پڑھتے ہیں کیا؟ تو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں اس لیے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تم جیسا احمق مجھے دیکھے۔ یعنی ان کو حضرت جابر بن عبداللہ کو غصہ آیا کہ فرمایا کہ ہم میں کس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 چادریں ہوتی تھیں، غربت تھی، ایک ہی چادر میں اکثر نماز پڑھا کرتے تھے لوگ، یعنی ازار ہے، نیچے کا ازار ہے تو اوپر کی قمیض نہیں ہے، تو بہت زیادہ ہوا تو قمیض ہو گئی، پھر 3 چادریں کہاں سے ہوتی تھیں اس دور میں؟ تو اس لیے یہ کلچر ہے بعض لوگوں کا، لیکن اس کا براہ راست سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ براہ راست کیا بلا واسطہ بھی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی قوم میں رواج ہے یا کسی کو سہولت ہو چادر کندھے پہ رکھنے میں تاکہ بوقت ضرورت مصلی بھی بنایا جا سکے، اس کو اس سے منہ صاف کیا جا سکے، تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت